بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جن گھرانوں میں شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی جانب سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیلنڈر میں یا جنتری میں جو تاریخیں لکھی ہوتی ہیں کہ نحس ہے یا نحس اکبر ہے، کیا ان تاریخوں میں شادیاں نہیں کرنا چاہیے؟ گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ مجتہدین کرام نے ایک الگ اس کا کرائیٹیریا بتایا ہے۔ نحس اور نحس اکبر کو انہوں نے اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے، لہٰذا وہ ساری تاریخیں کہ جس میں نحس پڑتا ہو یا نحس اکبر پڑتا ہو ان تاریخوں میں نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجتہدین کرام نے کچھ اور تاریخیں بتائی ہیں، ان تاریخوں میں نکاح کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اس میں سب سے اہم تو قمر در عقرب ہے۔ اگر قمر در عقرب میں نکاح کی تاریخ پڑ رہی ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس تاریخ میں نکاح کیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ تاریخیں اور ہیں جس میں نکاح نہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وہ ہے پہلے عشرے کی 2 تاریخیں، دوسرے عشرے کی 2 تاریخیں اور بقیہ تاریخیں کچھ آخری عشرے کی ہیں۔ یہ کل ملا کے 10 تاریخیں بنتی ہیں۔ 10 ایام کی تاریخیں ایسی ہیں کہ جس میں نکاح کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے عشرے میں تیسری اور 5ویں تاریخ، اور جو میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ چاند کی تاریخوں کی بات ہو رہی ہے کہ چاند کی تیسری تاریخ اور 5ویں تاریخ۔ اسی طرح سے دوسرے عشرے میں چاند کی 13ویں تاریخ اور 16ویں تاریخ، اور اس کے بعد آخری عشرے میں 21، 24، 25 اور آخر کی 3 تاریخیں اگر 30 کا چاند ہو۔ 21، 24، 25 یہ 3 تاریخیں ہو گئیں، اور مزید 3 تاریخیں اگر 30واں مہینہ ہو تو 28، 29 اور 30، اور اگر فرض کیجئے کہ 29 کا مہینہ ہو تو 28 اور 29 ان 2 تاریخوں میں، اور بقیہ اسی طرح سے مہینے کی ساری تاریخوں میں نکاح کرنے سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب میں جو گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ذرا آپ مشکل سے اسے قبول کریں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان تاریخوں میں نکاح کرنا مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے کہ ان تاریخوں میں نکاح کیا جائے۔ چاہے پھر یہ تاریخیں ایسی پڑ رہی ہوں کہ جس میں معصومین کی ولادت کی تاریخ پڑ رہی ہو۔ ہمارے یہاں معصومین کی وفات یا شہادت کی تاریخوں میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر ولادت کی تاریخ بھی پڑ رہی ہو تب بھی ان تاریخوں میں نکاح کرنا مکروہ رہے گا، مناسب نہیں ہے۔ مثلا 3 شعبان، تو چونکہ 3 تاریخ پڑ رہی ہے یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح 13 رجب مثلا، تو یہ 3 دوسرے عشرے میں 13 رجب 13 تاریخ میں بھی نکاح کرنا مناسب نہیں۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تاریخوں میں نکاح کرنا مناسب نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دن شروع ہوگا جب مغرب ہو جائے، مغرب کے بعد یہ تاریخ شروع ہو جائے گی اور اگلے دن مغرب تک یہ تاریخ باقی رہے گی۔ تو مغرب سے مغرب تک یہ تاریخ ہوتی ہے، چنانچہ اگلے دن کی اگر مغرب ہو جاتی ہے تو دن گزر گیا، اب مغرب کے بعد 3 تاریخ نہیں رہی، مثلا 4 تاریخ ہو گئی، تو اب نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اور دوسری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ نکاح ان تاریخوں میں کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے یہاں جو 75 قسم کی رسومات شادیوں میں ہوتی ہیں ان رسومات کو انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں، مثلا تاریخ طے کرنا، منگنی کرنا، مہندی کی رسم کرنا، یا مثلا میلاد کرنا، یا اسی طرح کی جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، مثلا ولیمہ کرنا، ان تمام میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان تمام کو ان تاریخوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر نکاح کرنے والے افراد ان تاریخوں کو پیش نظر رکھیں گے تو سب سے اچھا ہوگا۔ اور آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ ہو، صدقہ دے کر نکاح کرنا سب سے اچھا ہوگا۔ لڑکی کی طرف سے بھی صدقہ دیا جائے اور لڑکے کی طرف سے بھی صدقہ دیا جائے، بلکہ دونوں کے گھر والوں کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ صدقہ دے کر اس تقریب کا آغاز کیا جائے تو سب سے اچھا ہوگا۔ خدا انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔